السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بادشاہ نے بہت ہی عالیشان محل تعمیر کیا جو دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ محل نہیں تھا، جنت کا ٹکڑا تھا۔ عرض یہ جو بھی آتا دیکھتا اور سدھر جاتا، مگر بادشاہ نے عجیب شرط رکھ دی، جو شخص محل کو ایک متعین وقت میں پورا محل دیکھے گا اسے دے دیا جائے گا، لیکن جو شخص اس متعین وقت میں نہیں دیکھ پائے گا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ بہت سارے سرپھیرے نوجوان منع کرنے کے باوجود جان گنوا بیٹھے۔ جو بھی جاتا پورا کیا آدھا محل بھی نہیں دیکھ پاتا۔ کئی وقت پورا ہو جاتا اور اجل کا پیغام لے کر ہی آتا۔ اس بات کا شہرہ بہت دور تک پہنچ گیا۔ ایک نوجوان دیہاتی کے کانوں تک یہ خبر اڑتی اڑتی پہنچ گئی۔ نوجوان نے جب پوری بات سنی، تصدیق کی اور بادشاہ کے محل پہنچ گیا۔ درباری، وزیروں، مشیروں اور جلادوں نے بھی منع کیا، مگر وہ دھن کا پکا نکلا۔ اجازت لی اور متعین وقت دے دیا گیا۔ نوجوان محل میں پہنچا دیا گیا۔ نوجوان نے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک دور و دیوار، کمرے، رہداری، فانوس، کمکمے، قالین، صوفے، تالاب، حوض، باغ، پکنڈیا، الغرض ایک چیز کڈے پہرے میں دیکھ لی اور وقت ختم ہونے سے پہلے بادشاہ کے روبرو پیش کر دیا گیا۔ بادشاہ اور تمام درباری گویا سناٹے میں آ گئے۔ بادشاہ نے کہا، نوجوان، میں اپنی شرط پر قائم ہوں۔ محل اب تیرا ہے، مگر یہ بات سمجھ نہیں آئی، وقت ختم ہونے سے پہلے طے شدہ وقت میں اتنا خوبصورت محل جس کے دور و دیوار کیاریاں، باغات، حوض، تالاب، کمرے، رہائش ہے، اتنی خوبصورت ہے، تم سے پہلے جو بھی گیا کوئی باغ میں پہنچ کر باغ کی خوبصورتی میں کھو گیا، کوئی کیاریاں، کوئی کمکمے، کوئی دور و دیوار کے نقش و نگار میں کھو گیا اور وقت ختم کر دیا اور جان گنوا بیٹھا۔ تم نے پورا وقت بھی نہیں لگایا اور محل بھی دیکھ لیا۔ نوجوان نے بادشاہ کی بات سن کر بھرپور کہککا لگایا اور کہا، بادشاہ سلامت، مجھ سے پہلے جتنے لوگ بھی محل دیکھنے آئے سب کے سب پر پہلے درجے کے بیوقوف تھے، جو محل کی خوبصورتی میں کھو گئے اور جانے گنوا رہے۔ بادشاہ سلامت، محل کے صدر و دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی میں نے اپنی آنکھیں نیم کر لی تھی اور پورا محل آنکھیں بند کر کے دیکھ آیا۔ میں اتنا بیوقوف نہیں جو محل کی خوبصورتی میں کھو کر اپنی جان گنوا دیتا۔ بادشاہ سلامت، اب محل میری ملکیت ہے، میں اسے جی بھر کے دیکھتا رہوں گا۔ دوستو، وہ محل دنیا ہے، بادشاہ وہ کریم ذات ہے اور محل کی خوبصورتی میں کھو جانے والے ہم انسان ہیں، اور نیم والی آنکھوں والے وہ دانا اور کامیاب انسان ہیں جو اس دنیا کی خوبصورتی میں کھو نہیں جاتے بلکہ بمقصد زندگی گزار کر اللہ کے حضور پہنچ جاتے ہیں۔ لہٰذا ہم لوگوں کو چاہیے اللہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ تمام احباب سے دین کا کام لے لے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔